الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء و طالبات، میں غلام محی الدین برکاتی. آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے کتاب التجوید درجہ چہارم، سبق نمبر 2 اور 3. سبق نمبر 2 ختم القرآن. قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھولنا حرام ہے. پیارے بچوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. وہ اس سے قبل آپ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو حق ہے قرآن شریف کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا. پڑھنے کے بعد اس کو بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف کی مسلسل ترتیب سے تلاوت کریں اور ختم کرنے کے وقت والضحیٰ سے سبھی سورتوں کے آخر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو پڑھنا ہے سنت ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے قطع کا ارادہ کرے، یعنی تلاوت کو موقوف کرنا ہو، رکنا ہو. تلاوت مکمل کرنے کا ارادہ جس وقت کریں تو صدق اللہ العظیم پڑھے. پروردگار عالم ہمیں ایسے بندوں میں داخل کرے جو قرآن شریف کو جو اس کا حق ہے اس کے مطابق درست مخارج اور صفات کے ساتھ جو تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کو درست لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق میں جو ہیں خالی جگہوں کو پر کریں گے. تو پہلی ہے اس میں جو خالی جگہ پہلی پر کریں گے وہ ہے قرآن شریف پڑھ کر بھولنا ڈیش ڈیش ہے. قرآن شریف پڑھ کر بھولنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو نمبر 2 والضحیٰ سے سبھی صورتوں کے آخر میں ڈیش ڈیش پڑھنا سنت ہے. کیا پڑھنا سنت ہے؟ والضحیٰ سے سبھی صورتوں کے آخر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد جو الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، حروف کے مخارج. حروف ہجائیہ 29 ہیں، یعنی حروف تہجی جس کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، یہ 29 ہیں. تو انہی 29 حروف کے مخارج بھی آئیں گے آپ کو، یعنی نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے. ان حروف کے ادا کرنے کی جگہوں کو مخارج حروف کہتے ہیں. ان حروف کے ادا کرنے کی جگہوں کو کیا کہتے ہیں؟ مخارج حروف کہتے ہیں. مخارج نکلنے کو کہتے ہیں، جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اسی کو مخرج کہا جاتا ہے. تو مخارج کی اقسام جو ہیں وہ 5 ہیں. مخارج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 ہیں.
وہ 5 جو اقسام ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1 حلق. حلق کے معنی ہے گلا. نمبر 2 لسان. لسان کے معنی زبان. شفتہ یعنی شفتین دونوں ہونٹ. اور نمبر 4 خیشوم. خیشوم کے معنی ہے ناک کا بانسا. اور نمبر 5 جوف. جوف کے معنی ہے منہ کے اندر کی خالی جگہ. پیارے بچوں، اب ہم مخارج اور حروف کی تعداد اور حروف ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. درست مخارج کے ساتھ ان کو ادا بھی کریں گے، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس مخرج سے کون سے حروف ادا کیے جاتے ہیں. جیسے حلق. حلق کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ. لسان. لسان کہتے ہیں زبان کو. زبان سے ادا ہونے والے جو اس سبق میں آپ کو حروف بتائے گئے ہیں وہ 18 ہیں، اور وہ یہ ہیں: قاف، کاف، لام، جیم، شین، یا، ضاد، نون، را، طا، دال، تا، ثا، ذال، ظا، زا، شین، صاد. یہ تھے لسان یعنی زبان سے نکلنے والے 18 حروف. اب شفہ یعنی شفتین ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف وہ 4 ہیں: فا، با، میم، واو. تو عزیز طلباء، اس سبق میں آپ کو صرف وہ نام اور حروف بتائے جا رہے ہیں. ان کی جو مخارج ہیں، نکلنے کی جگہیں ہیں، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. جب ان حروف کو آپ ادا کریں گے، درست ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے. اس وقت اس مختصر سے وقت میں آپ کو ہر حرف کا جو مخرج بتانا مقصد نہیں ہے. آپ کو بس اتنا بتانا ہے کہ یہ نام ہے جس جگہ سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، وہ حروف میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو درست پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ان کی مشق کریں، پریکٹس کریں پڑھنے کی. انشاءاللہ تعالی آپ درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے نمبر 4 پر خیشوم. خیشوم کے معنی ہے ناک کا بانسا. اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی غنہ کی صورت میں غنہ کرنا ہے ہمیں. اس میں میم اور نون جب مشدد ہوں، جب ان پر تشدید ہو، تو ان میں غنہ یعنی ناک میں آواز جائے گی. جوف. جوف یعنی منہ کے اندر کی خالی جگہ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے الف، واو اور یا، جب کہ ان سے پہلے کی حرکت انہی کی طرح ہو، حرکت کے موافق ہو. جیسے آ، وا، یا، یہ منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو عزیز طلباء، اب ہم سوالات اور جوابات کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال ہے کل مخارج کتنے ہیں؟ یعنی کل مخارج کتنے ہیں؟ اس میں مخارج کی جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ 5 اقسام ہیں. مخارج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 اقسام ہیں، 5 قسمیں ہیں. تو کل مخارج جو ہیں یہ 5 ہی جو ہیں اس سبق میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے مخارج حروف کتنے ہیں، اور حروف یعنی جو درست جہاں سے نکلنے چاہیے وہیں سے اگر نکالے جائیں تو وہ حروف کتنے ہیں؟ وہ 29 ہیں. ان کو آپ نے درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ کل حروف 29 ہیں. 29 حروف تہجی بھی ان کو کہتے ہیں. اور حلق سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟
حلق سے نکلنے والے 6 حروف ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں سبق کے اندر، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ حروف کے ادا کرنے کی جگہوں کو مخارج حروف کہتے ہیں۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں ان جگہوں کو مخارج حروف کہتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ زبان سے یعنی لسان سے نکلنے والے حروف 18 ہیں، وہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے، بلکہ زبانی یاد کر لیجئے۔ حلق اور شفت خیشوم کا معنی بیان کیجئے۔ حلق، شفت، خیشوم کا معنی بیان کرنے ہیں آپ نے۔ حلق کے معنی ہیں گلا، شفت کا مطلب ہے ہونٹ، خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اور میم، نون، الف، واو اور یا کے مخارج بیان کرنے ہیں۔ میم اور نون جو ہے یہ خیشوم یعنی ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں، اور الف، واو اور یا، الف، واو اور یا کا مخرج جوف ہے۔ جوف یعنی منہ کے اندر کی خالی جگہ۔ مجھے امید ہے آپ ان دونوں اسباق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔